إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، عزیز طلباء، معزز سامعین و حاضرین، سامعات و حاضرات، اس سے قبل کے چند جملے، وقت بہت ہو چکا ہے اور میں چاہتا تو تھا کہ صرف دعا کر دوں، لیکن دعا سے پہلے بھی کچھ حمد و نصیحت کی سنت رہی ہے، اس لیے کچھ حمد ہو جائے، اور نعت تو اپنے آپ میں حمد ہے ہی، کچھ نصیحت بھی ہو جائے، تو اس لیے چند جملے. لیکن اس سے پہلے آئیے اپنے اس مجلس کو اختتامی طور پر بھی عبادت بنانے کے لیے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو مجھے بےحد خوشی ہے کہ کوڈرما کی اس سرزمین پر اتنی بڑی تعداد میں مدرسے سے محبت کرنے والوں کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ خواتین بھی بڑی تعداد میں آئی. ان کو چھوڑ کر، ان کو علیحدہ کر کے، ان کو بائی پاس کر کے اب کسی ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، پردے کا نظم ہو، سلیقہ ہو، آداب ہو، اور ان کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اس دستار میں باپ کی محنت شامل ہے تو ماں کی محنت بھی شامل ہے. بعض دفعہ باپ تھک جاتا ہے، باپ کچھ اور سوچتا ہے، ماں مدرسہ بھیجنے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے. اس لیے آج اگر باپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہوں گی تو ماں کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہوں گی کہ آج دیکھا ہوا خواب، دیکھا ہوا سپنا ساکار ہو رہا ہے، خواب کی تعبیر مل رہی ہے. یہ کوئی معمولی موقع نہیں ہے. یہ مدارس نے سکھایا تھا، یونیورسٹیوں میں بھی کنووکیشن بہت اہمیت کا دن ہوتا ہے. جس دن یونیورسٹی میں ڈگری دی جاتی ہے، وہ تو عیدوں کی عید ہوتی ہے نا. لیکن ایک بڑے آدمی نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا کہ طالب علموں کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہوتے ہیں. 2 دن بہت اہم ہوتا ہے. ایک دن وہ جب طالب علم کو اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا مربی لے کے مدرسہ آتا ہے. ڈرا ڈرا بچہ، سہما سہما بچہ، ایک قسم کی جھجک، ایک قسم کا ریزرویشن، پتہ نہیں کیسا مدرسہ ہو، وہیں رہنا بھی ہوگا، کیسے ہوں گے حافظ صاحب، ابا چھوٹ جائیں گے، اماں کو چھوڑ کے رہنا ہوگا، سوئیں گے کہاں، تکیہ کہاں ہوگی، ہے نا. ہزاروں سوال ہوتے ہیں اس کے دل میں. ایک خوف ہوتا ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک پریشانی سی ہوتی ہے. پہلا دن بڑی پریشانی کا ہوتا ہے. پھر وہ دھیرے 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 مدرسے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر تو اچھا بچہ، گھر پر اس کا دل نہیں لگتا، اسے فکر رہتی ہے کہ کہیں سبق بھول نہ جائے، کہیں یاد کرایا گیا سبق ذہن اور حافظے سے نکل گیا تو استاد بگڑیں گے، یہ الگ بات رہی. جب میرا شغف، میرا دل کسی چیز کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے تو ہم اپنے دل کی فکر کرتے ہیں، استاد کی فکر نہیں کرتے. پھر بقول صدر کے کہ 5 سال میں ہم حافظ بناتے ہیں، کوئی 14 مہینے میں بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. موٹے طور پر 5 سال ٹھیک ہے. کبھی کبھی 3 سال میں بہت سے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، کچھ 4 سال میں.
پھر وہ دن آتا ہے جو دوسرا اہم دن ہے. جانتے ہیں وہ دن کون سا ہوتا؟ یا آپ ماں سے پوچھیے کہ جب وہ اولاد کو پہلا دودھ پلاتی ہے، فیڈ کرتی ہے، انگریزی میں کہیں گے فیڈنگ، ہے نا. یہاں غلام آسی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو کافی انگریزی سنا چکے ہے نا. تو ماں جب پہلے دن بچے کو غذا دیتی ہے تو وہ دن ماں کے لیے بھی نئے تجربے کا ہوتا ہے اور اولاد کے لیے بھی گھبرانے والا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ طلب بھی ہوتی ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے نا. بھوک تو لگی بھی ہے لیکن یہ طریقہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس طریقے کو ہم سیکھتے ہیں ہے نا. اور دوسرا دن جو بڑی اہمیت کا ہوتا ہے جب ماں دودھ چھوڑاتی ہے. 2 سال رضاعت کی مدت مکمل ہو گئی، اب بیٹے کو بھوک لگی، بیٹی کو بھوک لگی، تو ماں کہتی اب نہیں، اب پلا دیا تم کو 2 برس، اگر پلاتے رہیں گے تو تم غذا نہیں کھا سکو گے، اناج نہیں کھا سکو گے، روٹی نہیں کھا سکو گے، دال نہیں پی سکو گے، اس لیے تم کو بھوک رہتے ہوئے ہم دودھ نہیں دیں گے تاکہ تم اناج کی طرف مڑ سکو، نئی زندگی کے موڑ پر کھڑے ہو سکو. وہ دن بھی اولاد کے لیے عجیب ہوتا ہے. وہ عادی ہوتا ہے کہ جب بھوک لگی ماں نے دودھ پلایا. آج اس کو حیرت ہوتی ہے کہ ماں آج دودھ نہیں پلا رہی. آج وہی دن ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ اب حافظ صاحب جو تم کو فیڈ کرتے تھے تو کام مکمل ہو گیا، اب تم کو جانا ہے نا. یہ دن بھی تھوڑا عجیب احساس کا ہوتا ہے نا. عجیب سی کیفیت، عجیب سا معاملہ. ایک تاریخ بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ دستار بندی کب شروع ہوئی یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس ہندوستان میں آج سے 750 سال پہلے کا ایک اتہاس، ایک تاریخ، ایک ہسٹری، ایک انسیڈنٹ موجود ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی جاتے ہیں آپ تو ہر خوش عقیدہ مسلمان کوشش کرتا ہے کہ دلی میں جو کام ہے وہ بھی کرے اور ایک کام اپنے دل سے بھی کرے. اور وہ کام یہ کہ ہم اللہ والوں کی چوکھٹ پر سلام بھی کریں. اور جب اللہ والے یاد آئے اور دہلی میں ہو آدمی تو پہلی نظر جس پر جاتی ہے اسے محبوب الہی کہتے ہیں، زری زربخش کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء. خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے تھے بدایوں یو پی کا ایک شہر ہے، دہلی سے تھوڑی دوری پر ہے. بالکل سمجھیے جیسے یہاں سے پٹنہ اتنی ہی دوری بدایوں کی ہوگی. بدایوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو آپ یتیم ہو گئے، والد رخصت ہو گئے. والد کے رخصت ہونے کے بعد آپ کی والدہ نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی جانب لگایا. امیر نہیں تھے، رئیس نہیں تھے، دولت گھر میں رکھی ہوئی نہیں تھی. ماں بڑی محنت سے اولاد کو پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس محنت میں ماں کی کوشش کامیاب ہوئی. ایک دن استاد نے ان سے کہا، جب آپ کی عمر مشکل سے 12 سال سے 15 سال کے درمیان، استاد نے ان سے کہا بیٹا قدوری تمام ہو گئی. وہ حفظ کی دستار نہیں تھی، عالمیت کی دستار، اور عالمیت کا معیار الگ الگ زمانے میں الگ الگ رہا ہے. اس وقت قدوری پڑھا کے مان لیتے تھے کہ یہ اب مسئلہ جان گیا ہے اور مسئلہ جاننے کا سفر جان گیا ہے نا. قدوری تمام کی ہے تم نے، اب تم کو پگڑی بنوانی چاہیے، دستار بندی ہونی چاہیے. خواجہ ظاہر خوش ہوئے. جس دن کوئی کام مکمل ہو تو کام پورا کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء گھر آئے، گھر آ کے والدہ کو سنایا، امی جان استاد نے کہا ہے کہ پگڑی بنوانی چاہیے، دستار بنوانی چاہیے. ماں رونے لگی.
اب خواجہ نظام الدین اولیاء پریشان، امی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا رونے کی ایک قسم شکر کا رونا بھی ہوتا ہے نا؟ رویا صرف اس سے نہیں جاتا کہ پیاس کٹ گئی ہے اور آنکھ میں جھانس لگ رہی ہے، رویا اس لیے بھی نہیں جاتا کہ کوئی عزیز رخصت ہو گیا، رویا اس لیے بھی نہیں جاتا کہ بہت تیز درد ہے۔ مومن کا رونا کچھ اور بھی ہے۔ مومن جب اللہ کی مہربانی دیکھتا ہے، اللہ کا فضل دیکھتا ہے، اللہ کی عنایت دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے کہ اللہ تیرا فضل، تیری عنایت صرف اور صرف تیرا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ماں رونے لگی، کہا بیٹا اس دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج بہت سی مائیں آئی ہیں، ان میں 19 بچوں کی ماں بھی ہوگی، خالہ ہوگی، پھپھی ہوگی، بہن ہوگی۔ سنو تم ہی آج خوش نہیں ہو رہی ہو، 750 سال پہلے بھی ایک ماں کیسے خوش ہوئی تھی ذرا دیکھو۔ اتنی خوشی ہوئی والدہ کو، کہا بیٹا آج تو مراد پوری ہو گئی، آج تمنا پوری ہو گئی، اب تمہارے ابا کو ہم منہ دکھا سکیں گے کہ تم تو چلے گئے تھے، اللہ نے تم کو بلا لیا، دیکھو ہم ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، تمہاری ذمہ داری بھی ہم پوری کر رہے ہیں۔ ماں جلدی سے کونے میں گئی، ایک موٹری رکھی ہوئی، ایک گٹھری رکھی ہوئی، اس کو جلدی سے کس کے باندھا ہوگا اور گٹھری لے کے کہیں چلی۔ اس کے بعد جب واپس پلٹی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کے آئی، سادہ سا ٹکڑا تھا۔ یہ ٹکڑا تو پھر بھی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ یہ میل سے آیا ہے، میل کا ہے، کلف ہے، اس کسی نے اس کو چھوا نہیں ہے، مشین سے بن کے تیار ہوا ہے، تھان سے کاٹا گیا ہے اور اس کو کلف چھڑایا گیا ہے پکڑی باندھتے وقت۔ لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے جو کپڑا ماں لے کے لوٹی وہ بڑا سادہ سا تھا، معمولی سا تھا، بہت معمولی، ہاتھ کا بنا ہوا، لے کے آئی، ایک سینی میں رکھا، کچھ نظر رکھا، 2 آنا 4 آنا جو بھی تھا نظر رکھا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر کو اٹھا دیا، کہا لے کے جاؤ استاد۔ بدایوں میں حضرت استاد کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت کے استاد کا نام تھا علامہ